مگر اب تعصب کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ پانی تو سر سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب بابر جیسا جفاکش اور دلیر اس کی سرزمینوں میں داخل ہو کر فتوحات کا سلسلہ پھیلانے کے درپے تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم لودھی نے تیز رفتار قاصد لاہور کے حاکم دولت خان کی طرف بھجوائے اور اسے کہلا بھیجا کہ تو میرے باپ کی مہربانی سے موجودہ درجے کو پہنچا، تو 20 سال تک پنجاب کا حکمران رہا، یہ تو نے کیا کیا کہ میرے موروثی ملک میں تو مغلوں کو لے آیا اور افغانوں کی ناموس کا پردہ اپنے ہاتھوں سے چاک کر ڈالا۔ اب میں ماضی کی ساری تلخیوں اور زیادتیوں کو فراموش کرتا ہوں اور تجھ سے صلح کرتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے حق میں بدسلوکی کا خیال تک دل میں نہ لاؤں گا۔ کلام ربانی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے عہد پر قائم رہوں گا۔ ذرا سوچ اور خیال خام کو دل میں جگہ نہ دے۔ ابراہیم لودھی کے اس پیغام کے جواب میں دولت خان نے اسے کہلا بھیجا کہ بے شک میں تیرے باپ سکندر لودھی کا پروردہ ہوں، اسی نے مجھے خاک سے اٹھایا اور مجھ پر نوازشیں کی، میری بھی ساری عمر اس کی خیرخواہی میں کٹی۔ وہ اپنے عمرا کا کس قدر خیال رکھتا تھا اور ان کی کس قدر دلجوئی کرتا تھا یہ تو بھی جانتا ہے۔ اس نے کبھی کسی صورت میں کوشش نہیں کی کہ عمرا کو ہلاک کرے، مگر تم نے تو جوانی کے باعث 2-3 کوتا اندیشوں کے بہکانے سے اپنی سلطنت کی بنیاد خود کھود ڈالی، اور اپنے باپ کے کتنے ہی عمرا اور سالاروں کو جو تمہاری سلطنت کے ستون تھے ہلاک کر ڈالا، حتیٰ کہ دوسروں کو بھی تجھ پر اعتبار نہ رہا۔ ابراہیم لودھی، مغلوں کو میں نے ہی لایا بلکہ تیرے ناپسندیدہ افعال لائے ہیں۔ دولت خان کی طرف سے یہ جواب ملنے کے بعد ابراہیم لودھی نے دولت خان کو لاہور کی گورنری سے محروم کرنے کی غرض سے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کا سالار اس نے اپنے ایک سالار بہار خان کو مقرر کیا۔ ابراہیم لودھی کا یہ لشکر جب لاہور کے قریب پہنچا تو اس وقت تک بابر کے لشکر کا ایک حصہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ دولت خان کے بجائے ابراہیم لودھی کے اس لشکر کا ٹکراؤ بابر کے لشکر سے ہو گیا، جس نے ابراہیم لودھی کے سالار بہار خان کو بدترین شکست دی اور وہ دہلی کی طرف بھاگ گیا۔ اس شکست کے بعد بابر اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ بابر آگے بڑھا، اب لاہور پر ایک طرح سے اس کی حکومت تھی۔ بابر نے دشمن کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً دیپال پور پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ دیپال پور ہی میں دولت خان اور اس کے دونوں بیٹے غازی خان اور دلاور خان بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دولت خان تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد ہندوستان کی سلطنت پر قبضہ کر کے بابر اسے پنجاب کی حکومت پر بحال رکھے گا، لیکن بابر نے ایسا نہیں کیا۔ بابر نے دولت خان کو لاہور کا قبضہ دینے کی بجائے اسے جالندھر اور سلطان پور میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ بابر کے اس اقدام کے باعث دولت خان کی دل شکنی ہوئی اور اس نے لاہور پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روپوشی اختیار کر لی تاکہ اپنی قوت مجتمع کر کے دوبارہ لاہور کا قبضہ حاصل کر سکے۔ اس کا بیٹا غازی خان بھی اس کا ہم خیال تھا، وہ بھی اس کے ساتھ روپوش ہو گیا، لیکن اس کے دوسرے بیٹے دلاور خان نے اپنے باپ اور بھائی دونوں سے اختلاف کیا۔ وہ بابر کا وفادار رہا اور جالندھر اور سلطان پور کی حاکمیت اس نے قبول کر لی۔ بابر نے اسے خان خان کا لقب عطا کیا۔ ادھر ابراہیم لودھی کا چچا عالم خان لودھی ابھی دلی کے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر وہ بھی بابر کی خدمت میں حاضر ہوا اور بابر کو پیشکش کی کہ اگر وہ دلی کا تخت و تاج حاصل کرنے میں عالم خان کی مدد کرے تو عالم خان لاہور تک کا علاقہ اس کے سپرد کر دے گا، آگے کی حکمرانی بابر عالم خان کے لیے رہنے دے۔ گو بابر ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن بابر کے لیے یہ پیشکش اس لیے دلکش تھی کہ یوں اسے کم از کم لاہور تک علاقے پر قانونی حق حاصل ہو سکتا تھا جو اس نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا۔ بابر بذات خود اس مہم میں شامل نہ ہو سکا، اس لیے کہ انہی دنوں اسے خبر ملی کہ اس کے دشمن ازبکوں نے بلخ شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس بنا پر بابر نے تو واپس بلخ جا کر ازبکوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور روانگی سے پہلے اس نے اپنے سالاروں کو حکم دیا کہ وہ دہلی پر حملے کی صورت میں مکمل طور پر عالم خان کی مدد کریں۔ اب بابر کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک لشکر کو لے کر وہ بلخ کی طرف چلا گیا، دوسرا حصہ ہندوستان میں ہی مقیم رہا۔ گو بلخ پر ان دنوں ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کی حکومت تھی، لیکن بابر کے لیے بھی اس علاقے کی اہمیت کچھ کم نہ تھی۔
اس لیے کہ وہ علاقہ اس کے شمالی علاقوں سے ملتا تھا۔ بابر نے ویسے بھی اپنے ایرانی اتحاد شاہ اسماعیل کی مدد کا فیصلہ کر لیا، اس لیے کہ ماضی میں اسماعیل صفوی اس کی مدد کرتا رہا تھا۔ بابر کے بلخ کی طرف چلے جانے سے عالم خان بھی بڑا خوش ہوا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے بابر کو براہ راست مدد سے اپنے بھتیجے ابراہیم لودھی کے خلاف کارروائی کی تو عین ممکن ہے بابر ناسازگار حالات کی صورت میں اپنا لشکر واپس بلا لے اور وہ ابراہیم لودھی کے مقابلے میں تنہا رہ جائے۔ دوسری طرف جو ہی بابر لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ہندوستان سے نکلا اور بلخ روانہ ہوا، دولت خان جو روپوشی اختیار کر چکا تھا وہ بھی اپنے بیٹے غازی خان کے ساتھ باہر نکل آیا اور اس نے عالم خان سے مل کر اسے پیشکش کی کہ دونوں مل کر دہلی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور دہلی کو ابراہیم لودھی کے چنگل سے نکالنے کے بعد عالم خان دہلی کی سلطنت کا بادشاہ بن جائے گا، جبکہ حسب سابق دولت خان پنجاب کا حکمران رہے گا۔ ان حالات میں یہ فیصلہ ہوا کہ دولت خان اور اس کا لڑکا غازی خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پنجاب کو اپنی گرفت میں کر لیں، جبکہ اس کے دوسرے دو لڑکے دلاور خان اور حاجی خان دلی پر حملہ آور ہونے کے لیے عالم خان کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح بیک وقت عالم خان اور دولت خان نے دہلی اور لاہور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم لودھی کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد بابر کو بھی ہندوستان سے نکال کر باہر کیا جائے۔ ان حالات کے تحت وہ لشکر لے کر دہلی کی طرف بڑھے، لیکن ان کی بدقسمتی کے دہلی کے قریب ابراہیم لودھی اپنا لشکر لے کر ان کے سامنے آیا۔ دونوں لشکریوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ابراہیم لودھی نے عالم خان اور اس کے حواریوں کو بدترین شکست دی، اور یہ شکست اٹھا کر عالم خان بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح عالم خان اور دولت خان کی ابراہیم لودھی اور بابر کے خلاف سازش ناکام ہو گئی۔ دوسری طرف بابر نے بلخ کی بغاوت دبانے کے بعد اپنے بیٹے کامران میرزا کو کابل اور قندھار کی حاکمیت دینے کے بعد ایک بار پھر ہندوستان کا رخ کیا۔ بابر سب سے پہلے سیالکوٹ پہنچا، اس لیے کہ اس کا وہ لشکر جو ہندوستان میں تھا اس وقت سیالکوٹ میں قیام کیے ہوئے تھا، اور یہاں پہنچ کر اسے عالم خان کی ابراہیم لودھی کے ہاتھوں شکست کی اطلاع ملی۔ دوسری طرف دولت خان اور اس کا لڑکا غازی خان بابر کی آمد کا سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے لاہور کے شمال میں ملوٹ نام کے ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ اب بابر پوری طاقت و قوت کے ساتھ ہندوستان میں اپنے مخالفوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا تھا۔ سیالکوٹ سے اس نے کوچ کیا اور جس قلعے میں دولت خان اور اس کے بیٹے غازی خان نے پناہ لی تھی اس قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ دولت خان اور اس کے بیٹے غازی خان نے جب دیکھا کہ قلعے کا محاصرہ بابر نے بڑی سختی سے کیا ہے اور وہ حملہ آور ہوتے ہوئے ہر صورت میں قلعے کو فتح کرے گا، اسے جب بابر سے بچنے کی کوئی امید نہ رہے گی تو وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ اس دوران تک بابر کا بڑا بیٹا ہمایوں بھی ایک اچھا خاصا بڑا لشکر لے کر بدخشان سے آ پہنچا تھا۔ اس طرح بابر کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ خبریں سن کر دولت خان قلعے سے نکل بھاگا۔ وہ بھیرا شہر کی طرف بھاگا، لیکن اس کی بدقسمتی کے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ باقی ابراہیم لودھی کا چچا عالم خان رہ گیا تھا۔ وہ بھی ابراہیم لودھی کے ہاتھوں شکست کھا کر بددل ہو چکا تھا، لہٰذا عالم خان ایک بار پھر بابر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے مدد چاہی۔ اس وقت اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک شکست خوردہ لشکر تھا۔ وہ سب پیدل تھے اور ان کی حالت بھی بڑی خراب تھی۔ جس وقت عالم خان بابر کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت بابر لاہور کے نواحی علاقے میں اپنی طاقت کو مجتمع کرتے ہوئے تمام تر توجہ دہلی پر مبذول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس موقع پر وہ عالم خان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عالم خان کو اعزازات سے نوازا اور اسے پانی پت اور کچھ دوسری مہمات کا سالار مقرر کیا۔ اب ابراہیم لودھی کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ جس وقت بابر بلخ کی بغاوت فرو کرنے کے لیے واپس چلا گیا تھا اس وقت ابراہیم لودھی کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ مغلوں کے حملوں سے بچ جائے گا، لیکن اب بابر دوبارہ واپس آ گیا تھا۔ تب ابراہیم لودھی نے اپنے لشکر کا ایک کافی بڑا حصہ علیحدہ کیا اور اس حصے کو اپنے ایک سالار حامد خان کی سرکردگی میں دیا اور اسے بابر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ ابراہیم لودھی کا یہ لشکر جمنا کے دائیں کنارے اور جنوب مغرب کی طرف حصار فروزاں کے رخ پر حامد خان کی قیادت میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ بابر کو جب اس لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کو روانہ کیا۔
ہمایوں اس شدت، اس جرت مندی اور اس بے باکی سے ابراہیم لودھی کے اس لشکر سے ٹکرایا کہ اس نے ابراہیم لودھی کے اس لشکر کو بدترین اور عبرتناک شکست دی۔ اس طرح ابراہیم کے اس لشکر کے بڑے حصے کو ہمایوں نے کاٹ کر رکھ دیا، باقی اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب بابر نے امبالہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے جمنا کے کنارے پانی پت تک رسائی حاصل کی اور پانی پت کے میدان تک جا پہنچا۔ بابر کے لشکر کی کل تعداد اس وقت 25,000 تھی۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی بھی اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ 20 اپریل 1526 کو بابر کو امید تھی کہ ابراہیم لودھی شدید حملہ کرے گا، لیکن ابراہیم لودھی میدان یوں ہی پڑا رہا، جنگ کی اس نے ابتدا نہ کی۔ دوسری طرف بابر یوں ہی بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، وہ فی الفور جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ابراہیم لودھی کے لشکر پر شبخون مارے تاکہ ابراہیم لودھی کو جنگ کے لیے مشتعل کیا جا سکے۔ بابر کی یہ چال کامیاب رہی اور 21 اپریل کو الصبح ابراہیم لودھی کے لشکر میں ہلچل ہوئی۔ ابراہیم لودھی نے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت ابراہیم لودھی کے لشکر کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ تھی اور اس کے پاس 1000 جنگ میں حصہ لینے والے ہاتھی بھی تھے، جبکہ بابر کے لشکر کی کل تعداد 25,000 تھی۔ آخر کار جنگ کا آغاز ہوا۔ بابر کے لشکر کے بائیں بازو کو ابراہیم لودھی کے لشکریوں کے ہاتھوں نقصان پہنچا، چنانچہ مرکزی لشکریوں کی طرف سے بائیں بازو کی مدد کے لیے فوراً کمک پہنچائی گئی۔ اب جو مغلوں نے اپنی روایتی حملوں کی ابتدا کی اور حملوں میں شدت پیدا کی، تو ابراہیم لودھی کے لشکر کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ عین اس موقع پر بابر نے اپنے توپچیوں کو توپیں چلانے کا حکم دے دیا۔ ایسا ہونا تھا کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھی بھی بیکار ہو گئے اور اب ابراہیم لودھی کے لشکریوں پر مغلوں کی طرف سے توپوں کے گولوں کے علاوہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ دوپہر تک گھمسان کا رن پڑا۔ آخر کار ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی، اس کا لشکر پسپا ہو گیا۔ جنگ کے دوران ابراہیم لودھی کے 15,000 لشکری ہلاک ہوئے۔ وہ خود بھی زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ چل بسا۔ گوالیار کا راجہ بکرمجیت بھی جنگ میں ابراہیم لودھی کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کے قصبے کے مشرق کی جانب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور سلطان ابراہیم لودھی کے اکثر و بیشتر لشکری جنگ میں کام آ چکے تھے، اس کے علاوہ کچھ سالاروں اور بہت سے لشکریوں نے جو سلطان ابراہیم لودھی سے رنجیدہ خاطر تھے، بغیر لڑے ہی جنگ سے منہ پھیر کر پانی پت کے میدانوں سے نکل جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی۔ اس وقت ابراہیم لودھی اپنے محافظ دستوں اور لشکر کے دوسرے جانثاروں کے ساتھ کھڑا جنگ کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس موقع پر ابراہیم لودھی کا ایک سالار جو اس کی نگاہوں میں بڑا پسندیدہ تھا، اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا اس کے پاس آیا اور ابراہیم لودھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، اس وقت ہمارے لشکر کی حالت انتہائی ابتر و نازک ہے۔ لشکر کا ایک بڑا خاصا حصہ جنگ میں کام آ چکا ہے اور کچھ لشکری جنہیں ہم سے اختلافات تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ بہتر ہوگا آپ بذات خود جنگ سے گریز کرتے ہوئے میدان جنگ سے نکل جائیں۔ اگر کسی لشکر کا سپہ سالار یا کسی ملک کا بادشاہ سلامت رہے تو پھر بعد میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے لشکری بھی اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی طاقت و قوت کو دوبارہ استوار کرتے ہوئے کئی مواقع پر اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس بنا پر میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ میدان جنگ سے نکل جائیں۔ حملہ آور مغلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر ادھر بکھرے ہوئے اپنے سالاروں سے صلح کریں، بھاگے ہوئے لشکریوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور پھر تازہ دم ہو کر مغلوں پر حملہ آور ہوں۔ سلطان محترم، میرے خیال کے مطابق فی الحال وقت کا تقاضا یہی ہے، لہٰذا ہمیں وہی کرنا چاہیے جو وقت کا تقاضا ہے، آگے جو سلطان کی رائے وہی ٹھیک ہے۔ ابراہیم لودھی نے اپنے سالار محمود خان کی یہ گفتگو بڑے غور اور انہماک سے سنی۔ جب وہ خاموش ہوا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محمود خان، بادشاہوں کے لیے لڑائی سے منہ پھیرنا ننگو آر کی بات ہے۔ ذرا دیکھو تو ہمارے بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے نزدیکی مصاحب، خیر خواہ، سالار لشکری اور دوسرے سب میدان جنگ میں کام آ چکے ہیں اور جا بجا گرے پڑے ہیں۔ ایسی حالت میں انہیں چھوڑ کر اب میں کہاں جاؤں؟ میدان جنگ میں اپنے گھوڑوں کے پاؤں سینے تک خون میں غرق دیکھ رہا ہوں۔ محمود خان، مجھے کسی سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں۔ جب تک ہمارا عہد تھا ہم نے بادشاہی کی اور منمانیاں بھی کی، اب یہ بے وفا آسمان مغلوں کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، لہٰذا کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔
یہاں تک کہنے کے بعد ابراہیم لودھی رکا، پھر دکھ بھرے انداز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اب ہمارے زندہ رہنے میں لطف ہی کیا رہ گیا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم بھی خاک و خون میں مل کر دوستوں کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ اس کے بعد ابراہیم لودھی اپنے 5000 عمرا، مصاحبوں، خواص اور قریبی لشکریوں کے ساتھ جو باقی رہ گئے تھے میدان جنگ میں کود پڑا اور بابر کے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ آور ہوا۔ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان اس موقع پر ہولناک ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ابراہیم لودھی جنگ میں کام آ گیا۔ کہتے ہیں جب ابراہیم لودھی کے جنگ میں کام آنے کی خبر بابر کو ملی تو اس نے دولت خان کے بیٹے دلاور خان کو اپنے پاس بلایا اور اسے لے کر میدان جنگ میں پڑی لاشوں کی طرف گیا کہ ابراہیم لودھی کی لاش کو تلاش اور شناخت کرے۔ دلاور خان ابراہیم لودھی اور اس کے سالاروں کے ساتھ میدان قتال میں داخل ہوا۔ چاروں طرف ان گنت خاک و خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہی لاشوں کے اندر خون میں نہائی ہوئی ابراہیم لودھی کی بھی لاش تھی، جبکہ اس کا تاج سر سے جدا پڑا تھا اور اس کے ہاتھی پر جو سائبان تھا وہ بھی علیحدہ گرا پڑا تھا۔ دلاور خان نے جب ابراہیم لودھی کا یہ حال دیکھا تو رو پڑا، اس لیے کہ بہرحال ابراہیم لودھی اس کا عزیز اور رشتہ دار تھا۔ پھر بابر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہی ابراہیم لودھی ہے۔ بابر بنفس نفیس ابراہیم لودھی کی لاش کے قریب آیا اور جب اس نے 4 تکیوں والے تخت پر بیٹھنے والے سلطان کو خاک و خون میں لت پت دیکھا تو اس کی اس عبرتناک حالت کو دیکھ کر بابر خود بھی کانپ اٹھا تھا۔ بابر نے خود جھک کر ابراہیم لودھی کا کٹا ہوا سر اٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آفرین ہے تمہاری جواں مردی پر۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قیمتی کپڑا لایا جائے اور اس سے ابراہیم لودھی کا کفن تیار کیا جائے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ایک اور سالار جہانگیر قلی کو حکم دیا کہ سلطان ابراہیم لودھی کو غسل دے کر جہاں وہ میدان جنگ میں کام آیا ہے وہیں اسے دفن کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد بابر نے اپنے کچھ سالاروں کو متعین کیا کہ وہ ابراہیم لودھی کے ساتھ آنے والے مال، خزانے، شاہی خیمے، ہاتھی، گھوڑوں، حملہ آلات اور علامات سلطانی پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ اسی وقت بابر کے ہاتھ 2700 گھوڑے، 1500 ہاتھی، خزانہ اور دوسری بہت سی قیمتی اشیاء بھی لگی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد حالات عجیب سے ہو گئے تھے۔ اپنی 70 سالہ سلطنت کے دوران افغان بڑے دولت مند ہو چکے تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنے گھر بال، مال و متال اور خزانوں سے دستبردار ہو کر اپنی جان بچانے کی خاطر بنگال کی راہ لی۔ ان کے درمیان تفرقات پیدا ہو چکے تھے، جبکہ بابر ابراہیم لودھی کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے لگا تھا۔ خاندان لودھی میں 3 بادشاہ ہوئے، ایک بہلول لودھی، ایک ابراہیم لودھی کا باپ سکندر لودھی اور ایک خود ابراہیم لودھی۔ سلطان ابراہیم لودھی کی سلطنت 8 سال 8 مہینے اور 18 دن رہی اور پانی پت کا جو قصبہ ہے اس کے مغربی حصے میں جہاں جنگ ہوئی تھی اسے اسی جگہ دفن کر دیا گیا تھا۔ پانی پت کے میدانوں میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد بابر نے سب سے پہلے اپنے لشکر کو لوٹ مار کرنے سے روکا، پھر دہلی اور آگرہ کے خزانوں کے تحفظ کی طرف توجہ دی۔ بابر اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ خود دہلی میں داخل ہوا اور آگرہ کی طرف اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کو روانہ کیا۔ ہمایوں کو گو آگرہ کے قلعے میں داخل ہوتے وقت کچھ الجھنا پڑا، لیکن وہ کامیاب رہا اور آگرہ میں داخل ہو کر اس میں جس قدر خزانے تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے جس وقت آگرہ پر قبضہ کیا تو اس موقع پر گوالیار کے راجہ کے بیوی بچے بھی آگرہ ہی میں قیام کیے ہوئے تھے۔ کیونکہ اس جنگ میں راجہ بکرماجیت نے ابراہیم لودھی کا ساتھ دیا تھا، یہ سب ہمایوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ جو ہی ہمایوں کو اطلاع ملی کہ یہ گوالیار کے راجہ بکرماجیت کے اہل خانہ ہیں تو اس نے ان سب کے ساتھ انتہائی باعزت اور شریفانہ سلوک کیا۔ ہمایوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر راجہ کی بیویوں اور بچوں نے قیمتی ہیرے اور جواہرات ہمایوں کی خدمت میں پیش کیے۔ انہی جواہرات میں مشہور عالم کوہ نور ہیرا بھی شامل تھا۔ 27 اپریل 1526 کو بابر دہلی پہنچا اور دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کے دوران بابر کو شہنشاہ ہندوستان کے نام سے یاد کیا گیا۔ موسم گرما کی آمد کے باعث بابر کے بہت سے وفادار سالار پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے بابر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے جد امجد تیمور لنگ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہندوستان چھوڑ دے۔ بابر نے ان کا کہا ماننے سے انکار کر دیا اور صاف طور پر ان سے کہہ دیا کہ ان میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ تو مستقل طور پر ہندوستان میں قیام کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم کرے گا۔